اچھا بھائی، بات چل رہی تھی اذکار کے حوالے سے، تو آج ہم نے اذکار میں سب سے پہلا ذکر پڑھنا ہے آیت الکرسی۔ یہ نا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا ہے، اور اس آیت کی بڑی فضیلت ہے۔ آیت الکرسی، اس کو آیت الکرسی اس لیے کہتے ہیں، آیت قرآن کریم کی ہے، الکرسی اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں کرسی، اللہ تعالیٰ کی کرسی کا تذکرہ ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ بیٹھتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ تو اس لیے اس کو آیت الکرسی کہتے ہیں۔ اچھا، آیت الکرسی کی فضیلت میں بہت ساری حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ میں آپ کو ایک یا دو قصے سناتا ہوں۔ یہ سب سے بڑی جو ہم نے پیچھے 2-3 دن چیزیں پڑھی ہیں نا، کہ ہمیں جو سب سے زیادہ نقصان دینے والی چیزیں ہیں، ان میں سے ہمارا نفس ایک بہت زیادہ نقصان دیتا ہے، دوسرا جو چیز ہے وہ ہمارا جو شیطان ہے وہ ہمارے نفس کو بہت زیادہ خراب کرتا ہے اور نقصان دیتا ہے۔ تو آیت الکرسی شیطان کے شر سے بچنے کے لیے، شیطان کی تکلیفوں سے بچنے کے لیے سب سے بہترین آیت ہے۔ جس کو آیت الکرسی یاد ہے اور جو پڑھتا رہتا ہے، اس کی زندگی سے شیطان نکل جاتا ہے۔ ایک دفعہ کیا ہوا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نا فطرانہ اکٹھا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ تو لوگوں نے جتنے فطرانہ جب دیتے ہیں، بیٹھتے جائیں آپ لوگ جن کا ہو گیا کام۔ اچھا، جب فطرانہ اکٹھا ہوا نا، تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی چوکیداری پہ کھڑا کر دیا، بھئی آپ نے اس مال کو دیکھنا ہے، کوئی اس کو اٹھائے نہ، پھر اس کو ہم تقسیم کرتے ہیں، جب سارا اکٹھا ہو جائے گا پھر جہاں جہاں ضرورت ہوگی وہاں وہاں اس کو تقسیم کریں گے۔ اچھا، وہ اس کی نگرانی کر رہے ہیں، تو رات کو نا ایک بندہ آیا وہاں سے نا، اس نے تھوڑا سا مال اٹھایا اور بھاگنے لگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پکڑ لیا، کہتے بھئی کدھر؟ تو کہتے جی مجھے چھوڑ دیں، میں بڑا مسکین ہوں، میرے بچے ہیں بھوکے ہیں، انہوں نے کھانا نہیں کھایا۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بڑے رحم دل آدمی تھے، تو انہوں نے ترس کھایا اور ترس کھا کے چھوڑ دیا۔ کہتے ٹھیک ہے بھائی جاؤ۔ صبح ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ، رات اس طرح ایک بندہ آیا تھا، تو اس نے نا مال چوری کرنے کی کوشش کی، تو میں نے ترس کھا کے چھوڑ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا اس نے یہ کہا تھا کہ میں دوبارہ نہیں کروں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آج پھر آئے گا۔ اچھا، رات ہوئی تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نگرانی انہوں نے تیز کر دی کہ بھئی یہ تو آج پھر آئے گا۔ اچھا، وہ پھر آ گیا، اس کو پھر پکڑ لیا، پھر اس نے وہی بات کی، منتیں سماجتیں کی، اور آج زیادہ منتیں کرنے لگا کل سے۔ کہتے مجھے پھر ترس آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ صبح ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہی قصہ ذکر ہوا، تو پھر وہی باتیں ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج پھر آئے گا وہ۔ اچھا، تیسرے دن پھر آ گیا وہ۔ اچھا، پھر آیا نا، انہوں نے کہا آج تو تجھے چھوڑنا ہی نہیں ہے۔ اب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا، ہر کسی کے نزدیک نا ایک چیز ہوتی ہے جس کی اہمیت ہوتی ہے۔ صحابہ کرام جو تھے نا، وہ علم سے بڑی محبت کرتے تھے۔ کہیں سے ان کو کوئی علم کی چیز مل رہی ہوتی تھی نا، وہ اپنا سب کچھ قربان کر کے بھی اس علم کو لے لیتے تھے۔ اب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیطان نے کہا، میں تمہیں نا ایک چیز سکھاتا ہوں، اگر تم وہ پڑھ لو نا، تمہارے مال کی حفاظت ہو جائے گی، اور تمہارا جو ہے نا، تم اگر رات کو جب سوتے ہوئے اپنے بستر پہ جاؤ گے نا، جب سوتے ہوئے تم یہ جو آیت میں تمہیں سکھانے لگا ہوں، یہ دعا تمہیں جو سکھانے لگا ہوں، یہ تم پڑھ لو گے، ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر ایک فرشتہ مقرر ہو جائے گا جو تمہاری حفاظت کرے گا، اور شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا، شیطان بھاگ جائے گا۔ اس نے کہا کیا ہے؟ اس نے آیت الکرسی سکھائی۔ اچھا، اب شیطان جب کوئی چیز سکھائے گا تو مانی تو نہیں نہ جائے گی، اب وہ تو سکھا کے چلا گیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، اس شرط پہ تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ اب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحقیق کرنے کے لیے صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ، رات اس بندے نے یہ بتایا، اب ان کو تو نہیں پتا کہ وہ کون ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ پتہ ہے کہ 3 دن سے کس سے مل رہے تھے؟ فرمایا نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان تھا، انسانی شکل میں آیا ہوا تھا تو جھوٹا لیکن بات سچی کر گیا۔ ٹھیک ہے، تھا جھوٹا لیکن بات سچی کر گیا ہے کہ آیت الکرسی واقعی ایسی آیت ہے جو پڑھ لی جائے تو مال سے بھی حفاظت ہے، شیطان سے بھی حفاظت ہے۔ یعنی مال سے حفاظت کا مطلب کیا؟ ہمارا مال چوری نہیں ہو۔ کہتے ہیں نا، میں بچپن میں سنتے ہوتے تھے، یار سائیکل کھڑی کی ہے نا کہیں، لاک کر کے آیت الکرسی پڑھو، گھر کو تالا لگا رہے ہو، آج آیت الکرسی پڑھ کے آ جاؤ، ٹھیک ہے اللہ حفاظت کرے گا۔ تو وہ پھر بعد میں بھی سمجھ آیا کہ یہ جو آیت الکرسی ہے یہ مال کی حفاظت بھی ہو جاتی ہے اس سے، یعنی گھر میں جب ہم نے پڑھ لیا تو ہمیں کسی قسم کا نقصان نہیں نہ پہنچے گا شیطان کی طرف سے۔ ایک اور بڑی زبردست حدیث ہے جو کہ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحابہ بہادر بھی بڑے تھے، ہمارے جیسے نہیں تھے ڈرپوک، ہل کسی کو بات سنی تو ڈر کے جا کے چھپ گئے، بڑے بہادر ہوتے تھے۔ کیا ہوا ایک رات، کہتے ہیں کہ کچھ راتوں سے نا ان کے گھر میں کچھ مال پڑا ہوا تھا، کھجوریں اور کوئی اس طرح کی کھانے پینے کی چیزیں، وہ کم ہوتی گئی۔
بیٹھیں، وہ کم ہوتی گئی. تو انہوں نے نا دیکھنا شروع کیا کہ بھائی وہ ہو گیا، آپ کا پورا ہو گیا، چلیں ٹھیک ہے. تو ان کی جو ہے نا وہ کھجوریں کم ہوتی گئی یا مال کم ہوتا گیا. تو انہوں نے سوچنا شروع کیا یار جا کدھر رہا ہے. تو انہوں نے نا وہاں پہ کیا کیا، پہرا دینا شروع کر دیا کہ آج میں پہرا دیتا ہوں یہ مال جا کدھر رہا ہے. تو کہنے لگے رات ہوئی تو ایک آدمی کھڑا ہوا تھا، کہتے ہیں اس کے ہاتھ اور اس کے جو ہے نا بال وہ کتے کی طرح تھے. ٹھیک ہے، ہاتھ اور بال اس کے ہاتھوں پہ جو کتے کی طرح بال جو ہوتا ہے نا اس طرح تھے. تو تھا وہ نوجوان سا لڑکے کی جس طرح لگتا ہے نا اس طرح تھا، کوئی بوڑھا نہیں تھا. کہتے میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، میں نے کہا ہاں بھی بتا کون ہے تو، جن ہے کہ انسان ہے. اچھا، ہم لوگ ڈر جاتے ہیں، ہم لوگ ویسی بات کرتے ہوئے جن کی بات کریں تو تھوڑا سا ڈر لگتا ہے نا، کیونکہ ہمیں ڈرا دیا گیا ہے. وگرنہ جن اتنے کوئی طاقتور نہیں ہے. جس انسان کے پاس ایمان ہے، جس انسان کے پاس قرآن ہے، جس انسان کے پاس آیت الکرسی ہے، اس کو کس چیز کا ڈر ہے. تو وہ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. کہتے بھائی ہاں بتا جن ہے کہ انسان ہے. کہتا جن ہو. کہا پھر ادھر کیا کر رہا ہے. کہا جی وہ مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ تو بڑا صدقہ کرتے ہیں تو ہمیں ضرورت تھی، تو میں نے کہا چلو آپ کے مال میں سے تھوڑا سا لے جاؤں. تو کہتے آپ بتا کہ تم سے بچنا کس طرح ہے. ٹھیک ہے، کیا کروں اب تم سے جان چھڑانے کے لیے کیا کیا جائے. تو اس نے کہا جی میں آپ کو ایک ذکر سکھا دیتا ہوں، وہ ذکر پڑھ لیا کریں، شیطان اور جن آپ کے پاس نہیں آئیں گے. تو فرمایا کیا. انہوں نے جو ہے وہ شیطان نے، وہ جو جن تھا اس نے آیت الکرسی سکھا دی. تو سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ ایسے ایسے رات ہوا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق الخبیث. تھا خبیث، جن تھا، شیطان تھا، لیکن بات سچی کر گیا. ٹھیک ہے. تو ایسے آیت الکرسی کے حوالے سے بہت ساری حدیثیں ہیں، لیکن یہ دو میرے خیال سے کافی ہیں. اور ایک آخری چھوٹی سی حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھتا ہے لم یمنعہ من دخول الجنت الا ان یموت، اس کو جنت میں داخلے سے موت کے سوا کوئی چیز نہیں روک سکتی. یعنی جنت اس کے لیے تیار ہے. اب جیسے ہی بندہ فوت ہوگا جنت میں چلا جائے گا. کتنی بڑی فضیلت ہے. سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. بندے کو جو ہے نا وہ جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک رہی سوائے موت کے. جیسے ہی فوت ہوگا جنت میں چلا جائے گا. تو ہر فرض نماز کے بعد بھی آیت الکرسی پڑھنی چاہیے. جو اذکار ہم کرتے ہیں نا اس میں بھی آیت الکرسی ایڈ کریں. ٹھیک ہے. تو آج ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے. کل انشاءاللہ میں آیت الکرسی کا آپ کو ترجمہ پڑھاؤں گا. ٹھیک ہے. پھر اس کو یاد، آپ لوگوں نے آیت الکرسی تو یاد کر لیا نا، اس کو پڑھنا شروع کر دیں ابھی سے.